بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے والوں، بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈنے والوں، اپنے لیے دماد تلاش کرنے والوں، ذرا اس واقعہ کو آخر تک دھیان سے سنو۔ جن کا حسن کبھی ضائع نہیں ہونے والا، جن کی خوبصورتی ختم نہیں ہونے والی، جن کی جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی، شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سیب کھایا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ نہ جانے کس کا سیب ہے، اور کل قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خیال کیا اور مالک کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ ایک شیخ کو پایا جن سے کہا کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، آپ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اس میں میری شرط ہے، 10 سال تک تم کو میرا باغ رکھانا ہوگا، اور ایک شرط اور ہے، اس کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ان کے لیے ضروری ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جو شوہر کو تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے دماد ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے کیا ضروری ہے اور کس طریقے سے دماد ڈھونڈنا چاہیے، دماد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان شریف کا مہینہ یا پھر آپ کا روزہ ہے، آپ سیر کرتے ہوئے ایک دریا کے قریب سے گزرے۔ چونکہ عصر کا وقت قریب ہو گیا ہے، افطار کے بارے میں خیال کر رہے تھے، اچانک دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے جو پانی پر تیر رہا تھا۔ آپ نے اس کو غنیمت سمجھا، اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد افطار کے وقت میں اسی سے روزہ افطار کر لیا۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھیے اور سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کے بارے میں جو رب نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ، جب تم مسلمان ہو جاؤ، جب تم کلمہ پڑھ لو، صاحب ایمان ہو جاؤ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کا ایک ایک پل گزرنا چاہیے، بولنے چالنے کے معاملے میں، رہن سہن کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، گفتار ہو، رفتار ہو، آداب ہو، اخلاق ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، سب ہو اسلام کے دائرے میں ہو۔ لیکن موجودہ ادوار میں صرف اور صرف اپنے نفس کے خاطر، نفسانی خواہشات کے خاطر انسان جائز ناجائز، حلال حرام کسی میں تمیز نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال اے ایمان والو، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جائے۔ دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اگر کل قیامت کے دن میرے رب نے سوال کر لیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، تو اے ابو صالح، تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ میرے رب نے اگر تجھ سے سوال کر لیا کہ یہ تو نے جو مال کھایا ہے وہ مال کس کا تھا، تو تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے یہ بات دل میں پیدا ہوئی، یہ خشیت اپنے دل میں جب پیدا کی، یہ خشیت الہی کا ماحول جب دل کے اندر پیدا ہوا، حضرت ابو صالح دوڑے ہوئے دریا کے کنارے 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 چل دیے۔ کس لیے؟ کہ اس باغ کو تلاش کیا جائے جس باغ کے درختوں کی شاخوں سے یہ پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، آج موجودہ ادوار میں ہم لوگوں کا کیا حال ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ والوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ سوچئے آج کے وقت میں مسلمان کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، آج انسان کون سی ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ گرا ہوا مال تو چھوڑیے گا، دوسرے کے مال کو چھیننے میں، لوٹنے میں، خسوٹنے میں، قبضہ کرنے میں لگا ہوا ہے،
اور اپنے بھائی کا گلا گھوٹنے، گلا کاٹنے، اس کی زندگی تباہ اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، تو ان کا راستہ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سفر کرنے کے بعد میں اس باغ کے قریب میں پہنچے۔ باغ کا چونکہ دروازہ تھا، اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درویش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ضعیف انسان بیٹھا ہوا ہے۔ دعا سلام کلام ہوا، عریضہ پیش کیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آیا ہوں تاکہ میں اپنی عرض کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ تو سوال کیا گیا، کون سی بات ہے، کون سی چیز تمہیں کھینچ کر کے یہاں لے آئی؟ تو سارا معاملہ بیان کر دیا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا ہے، لیکن میں نے وہ توڑ کر کے نہیں کھایا، بلکہ دریا میں بہہ کر کے آ رہا تھا، اس کو میں نے کھا لیا ہے۔ تو کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حق کو معاف کر دیجیے، آپ سیب کے حق کو معاف کر دیجیے گا، یا پھر بدلے میں جس چیز کی حاجت ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، اس کے بدلے میں جو شرط ہو مجھے وہ منظور ہے۔ چونکہ شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور سامنے بیٹھے ہوئے جن کا نام عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ نوجوان ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب کے خاطر اس قدر طویل سفر کر کر کے آیا ہے، دل میں کچھ خیال کیا، کچھ سوچا، شرط سامنے رکھ دی۔ اور شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ میں تمہاری اس عرضی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری شرط کو مانو، اور پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ کی باغبانی کرنا ہوگی، اور وہ بھی کچھ نے لکھا ہے 8 سال، کچھ نے لکھا ہے 10 سال۔ آپ نے کہا کہ 10 سال کی مدت تک میں آپ کے باغ کی باغبانی کروں گا، کیا اس کے بعد میں آپ میری خطا کو معاف فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا یہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ شرط کا ماننا نہایت ضروری ہے۔ شیخ ابو صالح کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک سیب، عقل کہنے لگی ایک سیب اتنی بڑی قیمت، ایک سیب کے لیے اتنی بڑی شرط ماننا پڑے گی کہ دن رات، صبح و شام، زندگی کے ایک ایک لمحات، ایک ایک پل غلامی کرنا ہوگی، پاسبانی کرنا ہوگی، ایک غلام، ایک نوکر بن کر کے رہنا ہوگا، جس طریقے سے زر خرید غلام ہوا کرتا ہے۔ فوراً ہی ایمان نے پکار کر کے کہا، ابو صالح کیا دیکھتا ہے، یہ 10 سال مانے نہیں رکھتے، یہ تو چند دنوں میں، چند سالوں میں گزر جائیں گے، اس کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ایمان پکار کر کے کہتا ہے، لیکن یاد کرو اس دن کو جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تابے کی ہوگی۔ ایمان پکار کر کے کہتا ہے کہ دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اے ابو صالح، فکر کرنا ہے تو آخرت کی کر، فکر کرنا ہے تو قبر کی کر، فکر کرنا ہے تو یوم حساب کی کر، قیامت کی تیاری کر۔ جب اتنا ایمان نے پکار کر کے کہا، فوراً آپ کا تقویٰ بھی آپ کے ساتھ آ گیا، آپ کا زہد بھی آپ کے ساتھ آ گیا، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، شرط مجھے منظور ہے۔ آپ خیال کیجئے گا، ایک سیب، وہ بھی چوری نہیں کیا، توڑا نہیں ہے، چھینا نہیں، قبضہ نہیں کیا ہے، دریا میں آ رہا ہے بہہ کر کے، اور اس کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو جا رہا تھا، وہ تو خراب ہو جاتا، سڑ جاتا۔ بہرحال آپ نے 10 سال تک محنت اور مشقت کے ساتھ، دیانت داری اور وفاداری کے ساتھ میں باغ کی باغبانی کی،
جب 10 سال مکمل ہو گئے تب آپ نے عریضہ پیش کیا، حضور کیا آپ نے میری خطا کو معاف کر دیا، سیب کے حق کو معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ یہ سن کر کے شیخ ابو صالح کے دل میں کیا کیا خیال پیدا ہوئے ہوں گے۔ الغرض آپ نے فرمایا وہ بھی شرط بیان کیجیے گا۔ کہا میری بیٹی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ بیٹیوں کے رشتے تلاش کرنے والوں، بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈنے والوں، اپنے لیے داماد تلاش کرنے والوں، ذرا اس واقعہ کو آخر تک دھیان سے سنو۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے نکاح کرنا ہے، 5 اس کی غلطیاں ہیں، 5 اس کے اندر برائیاں ہیں، اور وہ برائی یہ ہے کہ وہ گونگی ہے، زبان سے بولتی نہیں، وہ اندھی ہے، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، وہ کانوں سے بہری ہے، باتوں کو سنتی نہیں، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھ اس کے لنجے ہیں، وہ کسی کو دیتی نہیں، پیر اس کے مفلوج ہیں، خراب ہیں، وہ کبھی چلتی نہیں۔ جب اتنا سوچا تو آپ تصور کیجئے گا کہ اگر کسی کے لیے رشتہ آئے اور اس میں یہ بیان کر دیا جائے کہ وہ کالی ہے، کلوٹی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے، اندھی ہے، بہری ہے، بوری ہے، تو یہ تو بڑی چیزیں ہو گئیں۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا رنگ درست نہیں ہے، ناک نقشہ اچھا نہیں ہے، تو انسان رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، اس کی بیٹی کا ہاتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو اتنی بڑی خامیاں کہہ دی۔ اب سوچنے لگے کہ اے خدا، اے پروردگار عالم، یہ تو زندگی بھر کا ساتھ ہے، تا عمر اس کے ساتھ میں رہنا ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ جو لولی بھی ہو، اپاہج بھی ہو، میں بولوں گا تو بہری ہے تو سنے گی کیا؟ میں کچھ دوں گا ہاتھ نہیں تو لے گی کیا؟ راستے پر چلے گی تو آنکھیں نہیں تو چلے گی کیا؟ الغرض پھر ایمان پکار اٹھا۔ موسیٰ جنگی ابو صالح، فکر نہ کر اس چیز کی، فکر تجھے رب کی ذات کی کرنا ہے، فکر قیامت کی کرنا ہے، فکر کر اس دن کی جس دن حساب کی ترازو قائم کر دی جائے گی، اور فکر کرنا ہے تو جنت کی فکر کرو کہ وہاں پر پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے حوریں پیدا فرمائی ہیں، ایسی حسن والی حوریں وہاں پر موجود ہیں کہ وہ اپنے بدنوں پر درجنوں کے حساب سے لباس پہنیں گی، پھر بھی ان کی خوبصورتی اس کپڑے سے باہر چھلکتی نظر آئے گی، جن کا حسن کبھی ضائع نہیں ہونے والا، جن کی خوبصورتی ختم نہیں ہونے والی، جن کی جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی، ان کے بارے میں فکر کرو۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں خوبصورتی ہے، چند دن کی ہے، جوانی ہے، چند دن کی ہے، حسن و جمال ہے، چند دن کا ہے، وہ ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر فکر کرنا ہے تو قیامت کی کرو، جنت کی کرو، حوروں کی کرو، یہ دنیا کی فکر کیا؟ جب اتنا ایمان نے پکار کر کے کہا، شیخ ابو صالح نے کہا مجھے منظور ہے۔ الغرض یہ کہ شیخ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کمرے میں پہنچے، اپنے گھر میں پہنچے جس میں بیوی آرام فرما ہے، تو جا کر کے دیکھا عجیب منظر تھا کہ حسن کی ملکہ کھڑی ہوئی ہے، حسن کی شہزادی کھڑی ہوئی ہے، حسن و جمال کی پیکر کھڑی ہوئی ہے، جس کی رنگت کا جواب نہیں، جس کی آنکھیں بھی خوبصورت، بولتی ہے تو شیری بکھیرتی ہے، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، جس کے پیر بھی سلامت، جس کے ہاتھ بھی سلامت، جب سلام کیا گیا تو اس نے اس کا جواب بھی دیا،
یہ سوچ کر کے شیخ ابو صالح دوڑے چلے آئے اور عبداللہ سومئی سے جا کر کے عرض کرنے لگے، حضور جس جگہ کا پتہ آپ نے دیا ہے مجھے لگتا ہے وہ پتہ درست نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کہتے ہو وہ کانی ہے، ارے ایسی آنکھ والی میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کہتے ہو کہ وہ بولتی نہیں، میں نے سلام کیا تو اس کے جواب میں ڈھیر ساری دعائیں اچھے طریقے سے مجھے دیں اور لبوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ آپ کہتے ہو سنتی نہیں تو میرے سلام کا جواب کیسے دے دیا؟ آپ کہتے ہو ہاتھ نہیں تو دروازہ کیسے کھول دیا؟ آپ کہتے ہو پیر نہیں تو پھر چل کر کے کیسی آ گئی؟ تو عبداللہ سومئی جواب دیتے ہیں، شہزادے میں نے جو یہ کہا کہ آنکھیں نہیں ہیں اس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی بیٹی کو کسی غیر محرم کے سامنے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے کہا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھتی نہیں۔ آج تک میں نے کہا کہ اس کے کان درست نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کسی غیر محرم کی باہر کے مرد کی آواز میری بیٹی کے کانوں تک نہیں پہنچی ہے۔ میں نے کہا دیتے ہی نہیں تو ہاتھ، اس لیے کہ آج تک کسی غیر محرم کے سامنے میری بیٹی نے ہاتھوں کو نہیں پھیلایا۔ میری بیٹی چلتی نہیں تو میں نے اس لیے کہا کبھی غلط راستے کی طرف میری بیٹی نے قدم نہیں رکھا، اس لیے میں نے یہ چیزیں بتائی تھیں۔ اور بیٹا سنو، یہاں پر 10 سال کا معاملہ اور 5 خامیاں بتا کر کے تمہیں پریشان کرنا مقصود نہ تھا، تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ تمہاری آزمائش کرنا تھی، تمہیں اس مقام تک پہنچتے ہوئے دیکھنا تھا کہ میرے دل میں خیال تھا کہ میری بیٹی ہے جس کے اندر اس قدر خوبیاں ہیں، اس کے لیے مجھے ایک شوہر چاہیے تھا، اپنے لیے ایک داماد چاہیے تھا۔ اس لیے تمہارے صبر کا، تمہارے شکر کا، تمہارے صبح، تمہارے دن کا، تمہاری رات کا امتحان ہو رہا تھا، اور جس طرح کا مجھے اپنی بیٹی کے لیے شوہر چاہیے تھا، جس طریقے کا بندہ چاہیے تھا، جس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار بندہ چاہیے تھا، اس کے لیے 10 سال رکھے، اور یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ذلیل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ تمہارا امتحان لینا اور بیٹی کے لیے شوہر تلاش کرنا مقصود تھا۔ بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے والوں، بہویں گھر پہ لانے والوں، اس واقعہ سے نصیحت اور کچھ سبق لو۔ آج موجودہ ادوار میں جب ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے داماد ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنے لیے ایسے فرد کی تلاش کرتے ہیں جو ہماری بیٹی کے لیے زندگی بھر کا ساتھی ہوگا، رفیق حیات ہوگا، عمر بھر جسے اس کے ساتھ میں رہنا ہے، تو کیا تلاش کرتے ہیں؟ فلاں کی زمین کتنی ہے، فلاں کی پراپرٹی کتنی ہے، لڑکے کا کاروبار کتنا ہے، لڑکے کے حصے میں کتنا مال آ رہا ہے، یہ سب پوچھتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں، یہ ساری باتیں معلوم کی جاتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ بھی سوال کیا کہ لڑکا سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، ماں کی تعظیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، چھوٹوں کو شفقت سے پیش آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کبھی تم نے یہ بھی خیال کیا، کبھی کسی سے یہ بھی سوال کیا کہ روزوں کا پابند ہے یا نہیں، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمین کو دیکھا جاتا ہے، حسن کو دیکھا جاتا ہے، جوانی کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کو دیکھا جاتا ہے، پراپرٹی کو دیکھا جاتا ہے،
2 پہیوں کی ہے یا 4 پہیوں کی ہے دیکھا جاتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کا بندہ ہے بھی یا نہیں۔ جس دن ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ کا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، اور جس دن اپنے لیے بیویاں نیک ڈھونڈنا شروع کر دیں، بیٹوں کے لیے بہویں اچھی نیک ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس دن یہ ساری لڑائیاں، یہ دنگے، یہ فتنے، یہ فساد، یہ پھانسی، یہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ یہ تمام ریت و رواج ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے، جس کی وجہ سے بیٹیاں سسکیاں لے رہی ہیں اور بیٹیاں پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہی ہیں، یا پھر الحاد اور ارتداد کی دلدل میں پھنستی چلی رہی ہیں، ایمان سے جو ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دوڑتی بھاگتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کے نیک بندو، آپ سے بس گزارش یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور قانون شریعت کا، اسلام کا پالن کرو۔ تم اسلام کا پالن کر کر کے دیکھو میرا رب تمہیں کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈنا ضروری ہے، لیکن اس ضرورت میں نیک بیٹا ڈھونڈنا بھی ضروری ہے، نیک داماد ڈھونڈنا بھی ضروری ہے۔ یا شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اچھا پریوار مت ڈھونڈو، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ مالدار مت ڈھونڈو، شریعت یہ نہیں کہتی ہے پراپرٹی دار نہ ڈھونڈو، ڈھونڈو۔ بھئی بیٹی کا معاملہ ہے، بیٹی بڑے پریوار میں جائے گی تو خوش رہے گی، بیٹی مالدار کے گھر میں جائے گی خوش رہے گی، بیٹی اچھے اخلاق، بیٹی جب ایسے گھر میں جائے گی جہاں گاڑیاں ہوں گی، جہاں بینک بیلنس ہوگا، جہاں دولت ہوگی، تو سکون سے دن گزریں گے، آرام سے دن گزریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن دولت ہو، مال ہو، ثروت ہو، حکومت ہو، سب کچھ ہو، لیکن نمازی نہیں، اطاعت گزار نہیں، اللہ کا نیک بندہ نہیں، رسول اللہ کا غلام نہیں، تو سوچو دنیا میں تو وہ کچھ بھی کر لے، لیکن قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کہاں لے کر کے جاؤ گے، کیسے کیسے حالات گزریں گے، کبھی اس کے بارے میں بھی سوال ہوا، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کیا جواب دو گے؟ بیٹی تو یہ کہہ دے گی مولا بیٹا، میں آج ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتہ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، خاندان والے ڈھونڈتے ہیں۔ بیٹیاں تو یہ کہہ دیں گی مولا میں نے اپنے لیے شوہر کو میں نے نہیں چنا ہے، میں نے خود اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، جبکہ تیرا حکم تھا پسند کرو، لیکن پروردگار مجھے معذور مجبور کر دیا گیا، میں نے خود نہ تلاش کیا، میرے بھائیوں نے، میرے والدین نے، میرے رشتہ داروں نے میرے لیے شوہر ڈھونڈا تھا، وہ شرابی تھا، وہ کبابی تھا، وہ گناہ گار تھا، وہ فاسق تھا، وہ بے نمازی تھا، بے روزگار تھا، پروردگار عالم بے روزہ دار تھا، وہ قانون شریعت کا پالن ہی نہیں کرتا تھا، تو مولا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قصوروار میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز، اس وقت جواب کیا دو گے؟ بیٹی کے لیے سکون دہ زندگی جبھی ہو سکتی ہے جب ہم بیٹی کے لیے اللہ کا نیک بندہ ڈھونڈیں، اپنے لیے داماد ڈھونڈیں تو پرہیزگار داماد کو ڈھونڈیں۔ دولت بھی ہو، مال بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، اس کے ساتھ میں ضروری ہے وہ اللہ کا بندہ بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی دولت کے نشے میں لوگ سب کچھ بھول چکے ہیں، خدا کی اطاعت کو بھول چکے ہیں، خدا کی فرما برداری کو بھول چکے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہ شرابی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جواری ہے، یہ جانچ پڑتال کوئی نہیں کر رہا ہے کہ وہ صحیح انسان ہے یا نہیں ہے، وفادار ہے یا نہیں ہے، خوددار ہے یا نہیں ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے، امانت دار ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی دیکھنے کے لیے پریشان نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب لڑکے کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، ناک نقشے کی کیسی ہے، حسن کی کیسی ہے، کتنا دہیز ملے گا، کتنا پیسہ ملے گا، کتنا روپیہ ملے گا، کتنی گاڑیاں ملیں گی، کون کون سے جوڑے ملیں گے، یہ سب کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن کسی نے یہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کری کہ بیٹی نمازی ہے یا نہیں ہے، بیٹی کے چال چلن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بیٹی کا بیوہار کیسا ہے، اس کی ماں کا بیوہار کیسا ہے، اس کے خاندان کا بیوہار کیسا ہے، پریوار میں اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ نہیں دیکھا۔ ارے دیکھ تو لیتے یہ نمازی ہے، اس کی ماں نمازی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں۔ اگر بہو پرہیزگار ہو، گھر کی آنے والی بیوی پرہیزگار ہو، تو شوہر گناہ گار اس کو بھی نیک بنا سکتی ہے، اپنی اولاد کو بھی اچھی پرورش سکھا سکتی ہے۔ تو عبداللہ سومئی نے 10 سال تک اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈا، اور شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ امتحان دیا۔
تو شیخ ابو صالح اللہ کے ولی، حضرت عبداللہ سومعی اللہ کے ولی، اور حضرت اللہ کی ولیہ، تو یہ وہ ایمان کی زمین تھی جس کو تیار کیا گیا۔ باپ ولی، نانا ولی، بیٹی ولی، ان کے بیچ میں جو پیدا ہونے والا اللہ عبد القادر تھا، جن کو اس دنیا غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر کے نام سے پکارتی۔ تو رشتے اچھے ہوں گے تو اولادیں نیک ہوں گی، باپ نیک ہوگا تو اولاد نیک ہوگی، ماں نیک ہوگی تو بیٹی نیک ہوگی۔ اس لیے رشتے ڈھونڈو، تلاش کرو، چاہے وہ بیٹے کے لیے ہو یا بیٹی کے لیے ہو، تو اس میں اللہ کے نیک بیٹے، اللہ کے نیک بندے تلاش کرو، رسول اللہ کے غلاموں کو تلاش کرو، کیونکہ جب باپ بھی ایمان والا اور پرہیزگار ہوگا، ماں بھی ایمان والی اور پرہیزگار ہوگی، تو جانتے ہیں غوث الورا تو پیدا نہیں ہو سکتے، جانتے ہیں غریب نواز پیدا نہیں ہو سکتے، جانتے ہیں امام حسین پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ غلام غوث الورا پیدا نہ ہو۔ غوث الورا کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام تو پیدا ہو سکتا ہے، دین کا سپاہی تو پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کا محافظ تو پیدا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی رسالت پر، آپ کی ناموس پر اپنی جان کو نثار کرنے والا تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھی اولاد، نیک اولاد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی نیک ہو، عورت بھی نیک ہو، اور پورا پریوار نمازی ہو، تو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا تو بیٹا ضرور سے ضرور اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا، بیٹی ضرور سے ضرور کنیز فاطمہ پیدا ہوگی، ضرور سے ضرور اسلام کا ماحول گھر کے اندر پنپے گا، اور جب اسلام کا ماحول پنپے گا تو ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر لڑائی، دنگا، فتنہ، فساد ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح رشتے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔